سنا رہا ہوں، میں کوئی باروں ہے؟ مرد زنا کرتے رہیں، اس بازار حسن کو کس نے گرمایا؟ ان ذمہ داروں نے کی۔ میں تو جب سے اس بازار حسن کے گشت شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی ہیں۔ کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے، انہیں نوابوں نے نچایا، ان کے جسموں سے وہ کھیلے۔ ظالم یہ نہیں، ظالم وہ ہے جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے بجائے ان کے جسم کو نوچا، اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا۔ وہ طوائف بن گئی۔ اے اوے میاں صاحب رہا، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی، میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا، جتھے گل کرے نہیں ہو آدھے میرے نال اونج رہے میں شادی نہیں کر، میری کدائیں شادی کرا۔ عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت میں۔ عورت کی فطرت میں تو حیا، پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر کوئی بچی گھنگرو باندھتی، کوئی بچی اپنے جسم کو بیچتی۔ وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو کی قیمت لگاتے ہیں، ان کو عزت کی چادر نہیں پہناتے، اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ انہیں سردار صاحب ہیں، ماہ صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، وہ طوائف بن گئی۔ ایک سردار صاحب رہا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا۔ میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں۔ کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے صبر پر۔ فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا۔ اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کم وقت مر گیا، اس کے بیٹے پکے صحابی تھے۔ یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن دیں گے؟ آپ اپنا کرتا دے دیں، میں کفن اس کو پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو۔ آپ کہتے تو منافق ہے، میرے کرتے دونوں کی فائدہ، کہ یہ لو۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا۔
اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے. یا رسول اللہ، اب جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتا دو کون. جانتا نہیں تو اور کیا ہے، تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر. میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ دے. میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے. ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے. 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا 10 بج رہے تھے. اپنی بیگمات کو بلایا، کچھ نہیں بتایا، بس ملاقات کر کے رخصت. بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، ان کو صرف بتایا میں آج جا رہا ہوں. وہ رونے لگی، کرو نہیں، تیری میری ملاقات چند دن بعد ہے. 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا. پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. سب سے آخر میں اپنے